کیا ہوگا اگر میں آپ سے کہوں کہ آپ کی زندگی کی سب سے بڑی پریشانی کوئی شخص، کوئی حالات یا کوئی کمی نہیں، بلکہ آپ کا اپنا ذہن ہے؟ کیا ہوگا اگر اصل سکون، اصل خوشی اور اصل طاقت صرف اسی لمحے میں چھپی ہو جسے آپ مسلسل نظر انداز کرتے آئے ہیں؟ یہی وہ سوال ہے جس نے ایک عام انسان کو بدل کر ایک روحانی استاد بنا دیا، اور اسی سوال کا جواب ہمیں ملتا ہے کتاب او دا پاور آف ناؤ میں، جس کے مصنف ہیں ایکہارٹ ٹل۔ یہ کہانی کسی فلسفیانہ لیکچر سے شروع نہیں ہوتی، بلکہ ایک گہری تاریکی سے شروع ہوتی ہے۔ ایک ایسی رات جب ایک نوجوان شخص شدید ڈپریشن اور ذہنی اذیت میں مبتلا تھا۔ اس کے ذہن میں ایک جملہ گونج رہا تھا، میں اپنے ساتھ مزید نہیں جی سکتا، مگر اسی جملے نے ایک دروازہ کھول دیا۔ اس نے سوچا، اگر میں اپنے ساتھ نہیں جی سکتا تو پھر یہ دو کون ہے؟ ایک جو تکلیف میں ہے اور ایک جو اس تکلیف کو دیکھ رہا ہے۔ اسی لمحے اس کے اندر ایک خاموشی اتری، ایک گہرا سکون، جیسے ذہن کی ساری آوازیں اچانک خاموش ہو گئیں۔ یہی وہ لمحہ تھا جب اسے احساس ہوا کہ ہم اپنے ذہن نہیں ہیں۔ ہم وہ نہیں جو مسلسل سوچتے رہتے ہیں، جو ماضی کے پچھتاووں اور مستقبل کی فکروں میں الجھے رہتے ہیں۔ ہم اس سب کے پیچھے موجود ایک شعور ہیں، ایک گواہ جو ہر خیال کو دیکھ سکتا ہے، اور یہی شعور، یہی موجودگی ہماری اصل طاقت ہے۔ کتاب ہمیں آہستہ آہستہ یہ سمجھاتی ہے کہ ہماری زیادہ تر تکلیف وقت کے تصور سے جڑی ہوئی ہے۔ ہم ماضی میں رہتے ہیں جہاں یادیں ہمیں ستاتی ہیں، مستقبل میں جہاں اندیشے ہمیں ڈراتے ہیں، لیکن حقیقت میں زندگی صرف اسی لمحے میں موجود ہے۔ نہ کل، نہ کل کا کل، صرف ابھی۔ اور جب ہم اس ابھی کو مکمل طور پر قبول کر لیتے ہیں تو ذہنی شور کم ہونے لگتا ہے۔ مصنف ایک اصطلاح استعمال کرتے ہیں، یہ ہمارے اندر جمع شدہ پرانی تکلیفوں کا مجموعہ ہے۔ جب کوئی بات ہمیں چبھتی ہے تو اکثر ہم موجودہ صورتحال پر رد عمل نہیں دے رہے ہوتے، بلکہ ہمارا درد کا جسم متحرک ہو جاتا ہے۔ وہ پرانی چوٹیں، پرانے زخم جو ہم نے سالوں سے سنبھال کر رکھے ہیں، اچانک زندہ ہو جاتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ مسئلہ باہر ہے، حالانکہ جنگ اندر چل رہی ہوتی ہے۔ لیکن اس کا حل کیا ہے؟ حل یہ نہیں کہ ہم درد کو دبائیں، نہ ہی یہ کہ ہم اسے دوسروں پر نکالیں۔ حل صرف ایک ہے، شعور۔ جب آپ اپنے اندر اٹھنے والی بے چینی، غصے، خوف کو صرف دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، بغیر اس کے ساتھ بہے، تو وہ آہستہ آہستہ اپنی طاقت کھونے لگتا ہے۔ جیسے اندھیرے میں ایک دیا جل جائے اور سائے خود بخود پیچھے ہٹ جائیں۔ کتاب کا سب سے طاقتور پیغام یہ ہے کہ قبولیت میں آزادی ہے۔ اگر اس لمحے میں کوئی تکلیف ہے تو اسے مان لیں۔ اگر دل بھاری ہے تو اسے محسوس کریں۔ اس سے بھاگنے کی کوشش نہ کریں، کیونکہ جیسے ہی آپ مزاحمت چھوڑ دیتے ہیں، ویسے ہی ایک نئی توانائی جنم لیتی ہے۔ مزاحمت ہی اصل تکلیف ہے، نہ کہ حالات۔ مصنف یہ بھی سمجھاتے ہیں کہ ایگو ہماری سب سے بڑی قید ہے۔ انا خود کو کہانیوں کے ذریعے زندہ رکھتی ہے، میرے ساتھ ایسا ہوا، مجھے یہ ملا، میں ایسا ہوں، مجھے ایسا ہونا چاہیے تھا۔ یہ کہانیاں ہمیں ایک جھوٹی شناخت دیتی ہے، اور ہم اسی شناخت کو بچانے کے لیے لڑتے رہتے ہیں۔ لیکن جب ہم موجودہ لمحے میں آ جاتے ہیں تو انا کمزور پڑنے لگتی ہے، کیونکہ انا کو وقت چاہیے ہوتا ہے، ماضی اور مستقبل۔ حال میں اس کی کوئی طاقت نہیں۔ رشتوں کے بارے میں بھی کتاب ایک گہری سچائی بیان کرتی ہے۔ اکثر ہم رشتوں میں محبت نہیں بلکہ کمی پوری کرنے جاتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ دوسرا ہمیں مکمل کرے، ہمیں خوش رکھے، لیکن جب وہ ہماری توقعات پر پورا نہیں اترتا تو مایوسی پیدا ہوتی ہے۔ اگر ہم پہلے خود کو حال میں جینا سیکھ لیں، اپنی موجودگی سے جڑ جائیں، تو رشتہ ضرورت نہیں بلکہ انتخاب بن جاتا ہے، اور یہی اصل محبت کی بنیاد ہے۔ کتاب کے درمیانی حصے میں ایک اہم تصور آتا ہے، سرینڈن یعنی سپردگی۔ اس کا مطلب ہار ماننا نہیں بلکہ اس لمحے کو مکمل طور پر قبول کرنا ہے۔ جب آپ کہتے ہیں جو ہے وہ ہے، تو اندر ایک سکون پیدا ہوتا ہے۔ اس سکون میں وضاحت جنم لیتی ہے اور آپ بہتر فیصلے کر سکتے ہیں۔ مزاحمت میں آپ اندھے ہو جاتے ہیں، قبولیت میں آپ دیکھنے لگتے ہیں۔
یہ تعلیمات سننے میں سادہ لگتی ہیں مگر ان پر عمل کرنا آسان نہیں، کیونکہ ہمارا ذہن مسلسل ہمیں اپنی طرف کھینچتا رہتا ہے۔ وہ کہتا ہے سوچو، فکر کرو، تجزیہ کرو، موازنہ کرو، اور لیکن جب بھی آپ اپنی سانس پر توجہ دیتے ہیں، اپنے جسم کے اندر کی توانائی کو محسوس کرتے ہیں، تو آپ حال میں آ جاتے ہیں۔ اور یہی ایک دروازہ ہے جو ہر لمحے کھلا ہے۔ کتاب کے آخری حصے میں مصنف ہمیں یہ احساس دلاتے ہیں کہ روحانیت کسی پہاڑ پر بیٹھنے کا نام نہیں، یہ روزمرہ زندگی میں مکمل بیداری کے ساتھ جینے کا نام ہے۔ برتن دھونا، چلنا، بات کرنا، اگر شعور کے ساتھ ہو تو یہی عبادت بن جاتا ہے۔ جب آپ مکمل طور پر اس لمحے میں موجود ہوتے ہیں تو آپ کو احساس ہوتا ہے کہ سکون باہر نہیں، اندر تھا۔ خوشی کسی کامیابی کا نتیجہ نہیں بلکہ موجودگی کا پھل ہے۔ آخر میں کتاب ہمیں ایک نرم مگر طاقتور دعوت دیتی ہے، ابھی کو گلے لگائیں، ماضی کو معاف کریں، مستقبل کو چھوڑ دیں، اور اس لمحے میں پوری طرح زندہ ہو جائیں، کیونکہ زندگی کبھی کل او میں نہیں آتی، وہ ہمیشہ ابھی میں آتی ہے۔ اور شاید یہی سب سے بڑی سچائی ہے کہ جس چیز کو ہم پوری زندگی ڈھونڈتے رہتے ہیں وہ ہر لمحہ ہمارے سامنے ہوتی ہے، بس ہم دیکھ نہیں پاتے۔ جب آنکھ کھلتی ہے تو دنیا نہیں بدلتی، ہم بدل جاتے ہیں، اور جب ہم بدل جاتے ہیں تو سب کچھ بدل جاتا ہے۔